Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study the second question of the short story, The Killers. The question is, what does the story tell us about American society? کہ جب ہم یہ سٹوری کو پڑھتے ہیں تو ہمیں امریکہ کے معاشرے کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے، امریکن لوگوں کے بیہیویئر کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کیسے بیہیو کرتے ہیں، وہ کس طرح کے بزنس لائک پیپل ہیں، وہ پریکٹیکل قسم کے لوگ ہیں، وہ ایموشنز میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اپنی اچھائیوں کو برائیوں کو اچھا بنا کر پیش نہیں کرتے بلکہ سیدھی مقصد کی بات کرتے ہیں. تو اس جو ہمیں معاشرے کے بارے میں جو کچھ پتہ چلتا ہے اس کے بارے میں یہ کویسچن ہے. تو ابھی ہم اس کویسچن کو اسٹڈی کرتے ہیں. دا اسٹوری از اے ریئلسٹک پکچر آف امیریکن سوشل لائف ایٹ دا لوور لیول آف سوسائٹی. کہ جو ان کے معاشرے کا بالکل لوور لیول ہے، نچلا طبقہ ہے، اس کے بارے میں یہ حقیقت پر مبنی امریکہ کے معاشرے کی یہ ایک تصویر ہے. لوور لیول کیوں ہے؟ کہ جو لنچ روم ہے، ہینریز لنچ روم یا ریسٹورانٹ ہے، وہ ان دا سلمز آف دا سٹی از لوکیٹڈ ان دا سلمز آف دا سٹی، کہ وہ شہر کے مضافات میں رہتے ہیں، کچی آبادیوں میں وہ ریسٹورنٹ ہے، تو ظاہر ہے وہاں پہ لوور لیول آف پیپل جو ہیں وہ اس کو وزٹ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ لوور لیول آف سوسائٹی کے بارے میں ہے. اٹس جسٹ لائک اے مووی پکچر اینڈ وی کین سی دا کریکٹرز ان ایکشن اینڈ کین ہیئر واٹ دے سے. ہم اس میں کریکٹر ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنا کام کرتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اور جو ڈائلاگز وہ بول رہے ہیں، ان کے بولنے سے اور ان کے عمل کرنے سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے. ہم اس ناول کو پڑھ کے امریکن سوسائٹی کے بارے میں، اس سٹوری کو پڑھ کے امریکن سوسائٹی کے بارے میں جانتے ہیں. وی لرن اے لاٹ فرام واٹ وی سی اینڈ ہیئر. جو کچھ بھی ہم نے اس میں دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے، ہم کچھ سیکھتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے. وہ کیا ہے؟ کہ وی لرن دیٹ امیریکن آر ویری پریکٹیکل اینڈ بزنس لائک. ٹھیک ہے، وہ پریکٹیکل لوگ ہیں، عملی لوگ ہیں، وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بزنس لائک لوگ ہیں. دے آر نیدر رومانٹک اور ایموشنل. ان میں کسی طرح کے جذبات نہیں پائے جاتے، وہ رومانوی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ان کی زندگی میں رومانس اور جذباتیات کی کوئی جگہ نہیں ہے. دے ڈو ناٹ ٹرائی ٹو شوگر کوٹ دیئر بیڈ ڈیڈس. کہ اگر وہ کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس کو اچھا بنا کر پیش نہیں کرتے. دے ڈو ناٹ ویسٹ ٹائم ان ایکسکیوزز اینڈ ایکسپلینیشنز. کہ وہ بہانوں میں اور وضاحتوں میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے. کہ جیسے ہی کلر سٹوری میں آتے ہیں تو وہ سیدھا اپنا مقصد بیان کرتے ہیں کہ وہ کسی آدمی کو مارنے کے لیے آئیں، نہ انہوں نے کوئی بہانہ بنایا، نہ کوئی وضاحت پیش کی. The killers in the story just announce that they are going to kill a man. ٹھیک ہے، they do not bother about excuses. They are callous like machines. کہ وہ بالکل مشینز کی طرح ہیں. They are acting just like machines. Their actions are like machines. اور کیلس یہاں پہ ایک ورڈ یوز ہوا ہے تو اس کا مطلب بے حس ہیں، ان میں کسی طرح کی کوئی حس اور احساسات نہیں پائے جاتے. ہارر پروف اینڈ ایون شیم پروف. نہ ان کو کوئی شرم آتی ہے، نہ ان کو کسی چیز کا خوف ہے، بلکہ وہ جس کام کے لیے آئے ہیں سیدھا اسی کی بات کرتے ہیں. We see that crime is no longer a horror in American society. کیونکہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ڈکیتی کی واردات ہونے جا رہی ہے، سٹاف کو وہ گن پوائنٹ پہ لیا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی وہ دونوں کلرز باہر نکلتے ہیں تو وہ بالکل روٹین نارمل ہو جاتی. تو یہی چیز ہے کہ کرائم از نو لانگر اے ہارر ان امیریکن سوسائٹی. کہ جو بھی جرم ہے اس سے لوگ اب امیریکن سوسائٹی میں خوف زدہ نہیں ہوتے. For some people it is just business. بلکہ کچھ لوگوں کے لیے تو یہ ایک کاروبار کی طرح، مطلب ان کے لیے یہ کرائم وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور کیا ہے؟ یو کین ہائر اے کلر ایز ایزیلی ایز یو کین انگیج اے ٹیکسی. جتنی آسانی کے ساتھ آپ ایک ٹیکسی کرائے پر لے لیتے ہو، اتنی ہی آسانی کے ساتھ آپ کو ایک قاتل کرائے پہ مل جاتا ہے. مطلب کرائم بہت عام ہے. دس از آف کورس دا باٹم آف مورل ڈکلائن. تو یہی ان کی اخلاقی گراوٹ کی وجہ ہے. ٹھیک ہے، مورل ڈکلائن کی وجہ، اخلاقی گراوٹ کی وجہ یہی ہے کہ وہاں کرائم کرنا بہت آسان ہے. اس کو ایک بزنس سمجھا جاتا ہے، اس میں کوئی ایموشنز وغیرہ نہیں ہوتے، کوئی احساسات نہیں ہوتے، لوگ اس کو ایک بزنس کی طرح لیتے ہیں. And American society of the present day is purely materialistic society. Materialistic مادیت
پرستی ہے، ٹھیک ہے، دنیاوی چیزوں کی محبت ہے، کہ وہ مادیت پرست معاشرہ ہے امریکن معاشرہ جو ہے. تو پیپل لاس دیئر سافٹر ہیومن سائڈ، کہ جو انسانوں کا جو رول ہے یا انسانوں والی بات ہے، انسانیت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں ختم ہو چکی ہے. دی تھنک اونلی ان ٹرمز آف منی اینڈ پاور، کہ ان کے لیے جو صرف پیسہ اور طاقت ہی سب کچھ ہے، اور وہ پیسے اور طاقت کے نظریے سے ہی سب کچھ سوچتے ہیں. ایوری باڈی لیوز فار ہیم سیلف، ہر کوئی اپنے لیے جیتا ہے. اٹس مین کہ اسے دوسروں کی کوئی فکر نہیں ہے. دیئرفور نو باڈی کیئرز فار واٹ اندر ڈز، کہ دوسرا جو کرتا ہے اس کو کسی کو اس کی فکر نہیں ہوتی. نو باڈی از انٹرسٹڈ ان دی افیئرز آف دا مین نیکسٹ ڈور، جو اس کا کوئی ہمسایہ ہے اس کے کاموں سے اس کے متعلق بھی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی. ہر کوئی اپنے آپ میں لگا ہوا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے وہاں پہ. نو بڈی لائکس اینی بڈی ٹو اسٹینڈ ان ہز وے، اور کوئی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے راستے میں آئے، اس کو سمجھائے، اس سے بات کرے ٹھیک ہے. اینڈ دیئر فور دی ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ فرام ڈوئنگ اوے ود دیئر رائولس رقیب، ٹھیک ہے. تو وہ اپنے جو رقیب ہوتے ہیں، مطلب یہ جو ان کے دشمن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان سے جان چھڑانے کے لیے کچھ بھی کرنے سے وہ ہچکچاتے نہیں ہیں. تو یہ سارا چیزیں شو کرتی ہیں کہ جو مورل ڈیکلائن ہے امریکن سوسائٹی میں، کہ اخلاقی طور پہ وہ بالکل اخلاق باختہ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. ان میں ایموشنز کی کوئی گنجائش نہیں، ان کی زندگی میں رومان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کی اخلاقیات بالکل گر چکی ہیں. تو اس پوری سٹوری سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے اور یہی اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. دس پیورلی سیلفش ایٹیٹیوڈ آف انڈیویژول ریزلٹس ان دی کولیپس آف سوسائٹی. اگر معاشرہ لوگوں سے مل کر بنتا ہے، اگر سارے لوگ اسی طرح کا ایٹیٹیوڈ، اسی طرح کا ہر بندے کا بیہیویئر ہو جائے گا تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا. کولیپس کا مطلب تباہ ہو جانا، بکھر جائے گا، ٹھیک ہے. اینڈ امیرکن سوسائٹی از ناؤ آن دی ورج آف ٹیریبل کولیپس. ورج کا مطلب ہے کسی طرف مائل ہونا یا کنارے پر ہونا. تو اسی وجہ سے کیا ہے کہ امریکن سوسائٹی جو ہے وہ بالکل خوفناک خاتمے کے کنارے پر ہے، کہ وہ بالکل ختم ہونے والی ہے. اگر اسی طرح چلتا رہا تو وہ امریکن معاشرے کا وجود جو ہے وہ بالکل خطرے میں پڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا. اگر اخلاقیات نہ ہوں تو معاشرے زیادہ دیر نہیں چلتے. تو جب ہم سٹوری پڑھتے ہیں تو یہی چیزیں امریکن سوسائٹی کے بارے میں ہم کو پتہ لگتی ہیں. تو اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ کو تھوڑی بہت اس کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی. آپ اس کو پڑھیں، مزید اس کو سمجھیں اور اس کی ریٹن پریکٹس ضرور کریں.